بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ اے اللہ جو قادر مطلق اور پریشانیوں کو ٹالنے والا ہے، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ، آمین۔ خانیوال محکمہ ہائی وے کی نااہلی کے سبب بہاولپور تک کراچی روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے حادثات معمول بن گئے۔ طاہر عباس کی رپورٹ۔ خانیوال تا بہاولپور کراچی روڈ عرصہ دراز سے جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، حادثات معمول بن گئے، زخمی ہو کر شہری ہسپتال منتقل ہونے لگے۔ روڈ پر گڑھے پڑنے کی وجہ سے متعدد بار حادثات رونما ہو چکے، کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی، مگر محکمہ ہائی وے خاموش تماشائی کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے۔ شہریوں اور ٹرانسپورٹروں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی حوالے سے جب ہماری اہل علاقہ شہریوں سے بات ہوئی تو وہ خاصے مایوس دکھائی دے رہے تھے۔ شہری نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناب، میری وزیر اعلیٰ پنجاب، پرائم منسٹر آف پاکستان اور ایکسین ہائی وے سے اپیل ہے کہ ہمارا یہ روڈ آئے دن حادثات کا سبب بنتا رہتا ہے۔ یہ روڈ اوور ہیڈ برج سے شروع ہو کر میر شاہ ہائی وے تک سارا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ شہریوں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ متعدد بار اس روڈ کے متعلق احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا، اس روڈ کو بنایا جائے، تحریری طور پر آگاہ بھی کیا گیا، مگر محکمہ ہائی وے خاموش تماشائی کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے۔ آئے روز روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے متعدد گاڑیاں، موٹر سائیکل، رکشہ خراب ہو جاتے ہیں اور اب تک کئی قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہو چکا ہے۔ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ اس روڈ کی تعمیر نو کم فوری طور پر کروایا جائے تاکہ قیمتی جانوں کا ضیاع ہونے سے بچ سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طاہر عباس، سچ نیوز، خانیوال۔ مقامی انتظامیہ کی نااہلی ہر حد پار کر گئی۔ چکوال میں پپلی اور بلکسر کو ملانے والا رابطہ پل حالیہ بارشوں سے ٹوٹ گیا۔ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت عارضی پل تعمیر کیا۔ راجہ ثاقب عباس وہاں موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی ثاقب۔ جی بالکل، اس وقت میں پپلی گاؤں میں موجود ہوں، یہاں پر جو ہے وہ حالیہ بارشوں سے جو ہے وہ متاثر ہونے والا جو پپلی پل ہے، وہ رابطہ پل جس کو ہم پپلی اور بلکسر اور مختلف جو اور علاقے ان کو ملانے والا جو پل ہے بہت بری طرح متاثر ہو چکا تھا، اور یہاں پر آمد و رفت جو ہے عوام کے لیے بہت مشکل ہو چکی تھی، یہاں سے گزرنا بہت محال ہو چکا تھا، مگر ابھی تک جو ہے وہ موجودہ جو منتخب یہاں کے عوامی نمائندے ہیں، انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ اس پپلی جو پل ہے، رابطہ پل، اس کا وزٹ نہیں کیا، اور لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ یہاں پر تعمیر کر کے یہاں سے گزرنے کا راستہ جو ہے وہ گزارا ہے، بنا لیا۔ یہاں سے اس پپلی پل کی وجہ سے جو ہے بہت ساری جو ہے وہ فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں، اور ابھی میرے ساتھ یہاں پر کچھ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پپلی جو پل ہے، رابطہ پل، ان سے اس کو کس نے تعمیر کروانا ہے اور یہ کن علاقوں سے کو یہاں سے گزرتا ہے؟ یہ آپ بتائیے گا، آپ کو جو پل ٹوٹا ہے اس سے کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ یہ بہت مشکلات ہو رہی ہے جی۔ جب بھی یہ گرانٹ ہوتی ہے پپلی گاؤں میں، کم سے کم اگر 40 لاکھ کی گرانٹ ہوتی ہے تو 20 لاکھ یہ جو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، یہ کھا جاتے ہیں، تو 20 لاکھ کا کام چلاتے ہیں اپنے پیسوں سے بنوا کر۔ یہ عارضی ہم نے راستہ اس لیے بحال کیا ہے کہ تاکہ کل سے پرسوں تقریباً 2 دن کے بعد سکول کھولنے والے ہیں، تو ہمارے بچے سکول نہیں جا سکتے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ جی آپ بتائیے گا، آپ کو کیا مسائل کا سامنا؟ ادھر سے ابھی بچوں کو لے کے جانا ہے، 15 تاریخ کو کالج بھی کھل گئے ہیں، تو کوئی اتنی پریشانی ہے کہ ہم کیسے ادھر سے گزریں گے؟ اور جی بالکل، جیسا کہ آپ نے علاقہ مکینوں کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ 15 ستمبر سے جو ہے وہ سکولز اور کالج اوپن ہونے والی ہیں، مگر یہ جو عارضی پل بنایا گیا یہ پھر بھی کسی وقت جو بڑے سانے کا سبب بن سکتا ہے، اور یہاں پر اگر ایک بارش یا 2 بارشیں اور ہوئی تو یہ دوبارہ پل جو ہے وہ گر سکتا ہے، اور یہاں سے گزرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ راجہ ثاقب۔ عارف والا میں 3 سال قبل شروع ہونے والا بائی پاس روڈ کا منصوبہ فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث التوا کا شکار ہے۔ ٹھیکیدار نے بقایا جات کی عدم ادائیگی پر بائی پاس روڈ کا تعمیراتی کام بند کر دیا۔ ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی۔ جاوید رضا بٹو سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی جاوید۔ جی بالکل، یہ بائی پاس کا بڑا منصوبہ جس کی تعمیر نون لیگی دور حکومت میں شروع کی گئی تھی، اور اس منصوبے کو 43 کروڑ روپے کی لاگت سے 1 سال کے عرصے میں مکمل ہونا تھا، مگر فنڈز کی عدم ادائیگی کی وجہ سے اس بائی پاس کی تعمیر جو ہے وہ لٹک کر رہ گئی ہے۔ عرصہ 3 سال گزر چکا ہے، مگر فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے ٹھیکیدار نے جو ہے وہ کام ادھورا چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بائی پاس جو بڑا منصوبہ ہے، اس کی تعمیر جو ہے وہ وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ اندرون شہر بھاری ٹریفک گزرنے سے آئے روز حادثات معمول بن چکے ہیں۔ یہاں پر شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے فنڈز جاری کر کے بائی پاس کی تعمیر کو مکمل کیا جائے تاکہ ٹریفک کا زور اندرون شہر کم ہو سکے اور حادثات میں بھی کمی آ سکے۔
जी बहुत शुक्रिया जावेद रजा भट्टो। देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। ड्राइवर्स की जरा सी गफलत कीमती जानें निकल गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। हाफिजाबाद में मोटरवे M2 कोट सरवर के करीब ट्रैफिक हादसा, 1 जान ले गया, 2 अफराद जख्मी हो गए। नवाब शाह में सड़क पार करते हुए बच्ची जान से चली गई। खानपुर में ट्रक और बस में तसादुम हो गया। हादसे के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। बस सादिकाबाद से शुजाबाद जा रही थी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। गुजरावाली में कार चोरी करके फरार होने वाला चोर तेज रफ्तारी का शिकार बन गया। गाड़ी दीवार के साथ टकराने से चोर जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गया। मीरपुर खास में हालिया बारिशों से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल से पूरा मीरपुर जिला मुतासिर हुआ है। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई, जबकि हजारों अफराद नकल मकानी करके खैमा बस्तियों में मुंतकिल हो गए। मुतादिद इलाके सैलाब की लपेट में आ गए। मीरपुर खास में भी हालिया बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जिसके बाद मीरपुर खास की तहसील झड्डू, नौकोट और मीरवा समेत पूरा जिला शदीद सैलाब की लपेट में है। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब चुकी हैं। आंखों के सामने माल और असबाब का नुकसान देखकर मजबूर मकीन सर पकड़कर बैठ गए हैं। इलाका मकीन बेयारों मददगार ने वफाकी और सूबाई हुकूमत इकदाम कर रही है। सदर और गवर्नर सिंध समेत PTI की आला क़यादत ने मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध भी मुतासरीन की मदद करने के लिए मीरपुर खास पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा सुमैर मीर शेख ने मीरपुर खास के सैलाबी इलाकों का दौरा किया, जहां की हालत देखकर अफसोस का इजहार किया। ज़ीशान शेख की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा सुमैर मीर शेख ने मीरपुर खास का दौरा किया। सुमैर मीर शेख का मीरपुर खास के सैलाबी इलाकों का दौरा करते हुए कहना था कि मुतासरीन बरसात व सैलाब का भूख प्यास गर्मी की शिद्दत से बदहाल गरीब आवाम की हालत इजहार है, पर सिंध हुकूमत को आवाम की परवाह नहीं। अफसोस का इजहार है, सिंध हुकूमत के हुक्मरानों को ये गरीब दिखाई क्यों नहीं देते। आज जबकि बिलावल जरदारी भी यही मौजूद है, मगर अपने सर्कल से बाहर की दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं लगता। वो सिर्फ आवाम में जलसे करने को आए हों। सुमैर मीर शेख का कहना था कि वफाक की जानिब से मुतासरीन की भरपूर मदद की जा रही है। लोगों को राशन, टेंट और मच्छरदानियां भी तकसीम की गई है, जिसका अमल अभी जारी रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर गरीब की मदद करेगी। हम मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। सुमैर मीर शेख का मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत ने आवाम को अकेला छोड़ा हुआ है। मैं अपील करता हूँ कि वो मुतासरीन को इमदाद में मदद करें। लालिया के इलाका कलरी के करीब सेम के बंद में शगाफ पड़ गया। ज़रिए अराजी ज़ेरे आब आ गई, फसलें डूब गईं। शकील अब्बास की रिपोर्ट। चिन्योड़ की तहसील लाले में कलरी नूरपुर भुट्टा के करीब सेम नाले का बांध टूट गया। सेम नाले के बांध में तकरीबन 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से तकरीबन 100 एकड़ पर गन्ना और धान की फसल ज़ेरे आब आ गई, जिससे किसान को परेशानी का सामना है। 3-4 दिन नहर शगाफ बड़ा चौड़ा होया जी, बड़ा नुकसान होया फसलों का। मकई, ज्वार, बोसा वगैरह सारा ही मतलब खराब हो गया है। ते हुण अज 1122 ते कॉल हुई है, आ गए फौरन ते पुलिस वाले पहुंच गए, बाकी अफसरान ही काम जड़ा जो हो रहा है। दूसरी तरफ जिले इंतजामिया की तरफ से रेस्क्यू 1112 असिस्टेंट कमिश्नर लालिया, SHO थाना मोहम्मदवाला और महकमा सेम का अमला मौके पर पहुंच गया है और शगाफ को पुर करने का काम शुरू हो गया है। कैमरामैन अली जैन के साथ शकील अब्बास, सच न्यूज, लालिया। फालिया के इलाके मौजाहिला में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से मलिक अलमदार अब्बास जाँ बहक हो गए हैं। मकतूल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी जिले थे। मलिक कमर अब्बास के भाई थे। मकतूल 25 मुहर्रमुल हराम के कदीमी जुलूस के लाइसेंसदार थे। मकतूल फज्र की अजान के लिए मस्जिद जा रहे थे कि मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी है। अफसोसनाक साने से आपको आगाह कर रहे हैं, फालिया के इलाके मौजाहिला में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग के नतीजे में मलिक अलमदार अब्बास जाँ बहक हो गए हैं। मकतूल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जिलाई जनरल सेक्रेटरी मलिक कमर अब्बास के भाई थे। मकतूल 25 मुहर्रमुल हराम के कदीमी जुलूस के लाइसेंसदार थे। मकतूल फज्र की अजान के लिए मस्जिद जा रहे थे कि मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी है। यहां पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बारिशों के बाद जमा होकर जौहर की शक्ल अख्तियार करने वाले पानी में बदबू पैदा हो रही है, तो दूसरी जानिब पानी में कीड़े मकोड़ों के साथ साथ मच्छरों की भी बहुतात होने लगी है। अगर बरवक्त स्प्रे न करवाया गया तो दीगर बीमारियों के साथ मलेरिया जैसे मोहलिक मर्ज फैलने का खदशा है। आसिफ रजा की रिपोर्ट।
حالیہ بارشوں سے جہاں موسم میں تبدیلی رونما ہوئی ہے تو بارش کے بعد مختلف بیماریوں نے بھی جنم لینا شروع کر دیا ہے، جس سے مریضوں کا کلینک اور میڈیکل اسٹور پر رش نظر آنے لگا۔ بارش سے جمع ہونے والے پانی جو جوہر کی شکل اختیار کر گئے ہیں تو دوسری جانب گٹروں نے بھی گندا پانی ابلنا شروع کر دیا ہے، جس سے گلی محلوں میں جمع ہونے والے پانی میں حشرات الارض کے ساتھ ساتھ مچھروں کی بہتات نے بھی علاقہ مکینوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں، جس سے علاقہ مکینوں کو پریشانی کا سامنا ہے اور فکر لاحق ہے اگر اسی طرح گندگی پھیلتی رہی اور پانی کی نکاسی کو ممکن نہ بنایا اور بر وقت مچھر ماری اسپرے نہ کرایا تو مچھروں کی افزائش میں مزید اضافہ ہوگا، جس سے ملیریا جیسی مہلک بیماری پھیلے گی۔ برسات کے بعد تو بہت برا حال ہے، ہمارے مچھر ہوئے، بہت مچھر ہے، مکھی ہیں، بڑے تنگ آ رہے ہیں، مچھر رات کو سونے نہیں دیتے، پورا محلہ تنگ ہے۔ شہریوں کا ایڈ منسٹر سے مطالبہ کہ صفائی کا نظام درست کرایا جائے اور پورے شہر میں مچھر مار اسپرے کرایا جائے تاکہ لوگ ملیریا جیسی جان لیوا بیماری سے بچ سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ آصف رضا عاشق، بیورو چیف سچ نیوز، نوابشاہ۔ ٹھل حمزہ میں سیلاب کی تباہ کاریاں، بیٹ سوئی کی بستی اندرا سیلاب کی وجہ سے کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی، لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کے نواحی علاقے کوٹلا درگ کے مقام پر اللہ آباد مینر میں 25 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ نہر میں شگاف پڑنے سے 50 ایکڑ کے قریب رقبہ زیر آب، پانی لوگوں کے گھروں اور کپاس کی فصلوں میں داخل۔ بستی درگ، بستی نیٹ سمیت درجنوں بستیوں کے اطراف پانی ہی پانی۔ مکین اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر کرنے میں مصروف۔ اس بارے اہلیان علاقہ نے بتایا کہ محکمہ انار کے عملہ کو شگاف بارے اطلاع کر چکے، لیکن تاحال محکمہ انار کا عملہ موقع پر نہیں پہنچ سکا۔ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین وقاص احمد کے ساتھ فیاض احمد، سچ ٹی وی، ٹھل حمزہ۔ شجاع آباد شہر بھر میں حکومت پنجاب کی جانب سے لگائے جانے والے واٹر فلٹریشن پلانٹ انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث کھنڈرات کی شکل اختیار کرنے لگے۔ شہر بھر میں تقریباً 40 سے زائد پلانٹس قائم کیے گئے ہیں جو اب ناکارہ ہو چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں وجاہت حسین سے۔ جی وجاہت۔ جی بالکل، اس ٹائم میں موجود ہوں شجاع آباد کے علاقے پٹھان والے پر واٹر فلٹریشن پلانٹ پر، جہاں پر حکومت کی جانب سے لاکھوں روپے کی مالیت سے واٹر فلٹریشن پلانٹ تو لگائے گئے ہیں، لیکن شجاع آباد انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث واٹر فلٹریشن پلانٹ بھوت بنگلے اور کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس کا بجلی کا میٹر بھی منقطع کیا جا چکا ہے اور اس کی ٹوٹیاں تک بھی غائب کر دی گئی ہیں۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ میں لاکھوں روپے کی مشینری بھی زنگ آلود اور ناکارہ ہو رہی ہے اور یہاں کے آس پاس کے رہنے والے علاقہ مکین دوسرے علاقوں سے صاف پانی بھرنے پر مجبور ہیں۔ اور میں اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شجاع آباد کو ہیپاٹائٹس کے حوالے سے ریڈ زون بھی قرار دیا جا چکا ہے، جس کے باعث شجاع آباد میں ہیپاٹائٹس کی شرح میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے اسسٹنٹ کمشنر شجاع آباد اور ڈپٹی کمشنر ملتان سے کہ اس فلٹریشن پلانٹ کو فوری فل فور چالو کیا جائے تاکہ اہل علاقہ صاف پانی جیسی نعمت سے مستفید ہو سکیں۔ جی بہت شکریہ وجاہت۔ چوک سرور شہید میں آوارہ کتوں کی بھرمار، ایک ہی دن میں آوارہ کتوں نے گلی میں کھیلتے 4 بچوں کو زخمی کر دیا، شہریوں کا گلیوں سے گزرنا دشوار ہو گیا۔ مزید بتا رہے ہیں چودھری ساجد علی۔ چوک سرور شہید کے گلی محلوں میں آوارہ کتوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آوارہ کتے دن اور رات گلی بازاروں میں گھومتے نظر آتے ہیں۔ گلیوں میں کھیلتے 4 چھوٹے بچوں کو آوارہ کتوں نے کاٹ کر زخمی کر دیا۔ زخمی بچوں کو سرور شہید اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر انہیں طبی امداد دی گئی۔ آوارہ کتوں کی وجہ سے معمول کے مطابق عام درخت والوں اور علاقہ مکینوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چوک سرور شہید ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫालतू ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈਗਾ। मोहल्ला 5 मरला स्कीम और मज़र मार्केट मोहल्ला अलीपुरा में आवारा कुत्तों की बहुत ज़्यादा भरमार है। एक दिन में कम से कम 5 बच्चों को आवारा कुत्तों ने काटा है। तो सूरत हाल यह है कि अब बच्चे खौफ के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और आला हकाम से मुतालबा है कि इन आवारा कुत्तों को तलब किया जाए। हमारा इलाका ऐसा है कि यहाँ बच्चे अक्सर बाहर गलियों में खेलते हैं और उसी खेल के दौरान कुत्ते भी यहाँ बहुत मौजूद होते हैं और ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि कुत्ते जो हैं अक्सर अब बच्चों को काटने लगे। इलाका मकीनों की जानब से म्यूनिसिपल कमेटी अमले को मुतअद्दिद बार आवारा कुत्तों के मुतल्लक आगाह किया गया, मगर इंतजामिया खामोश तमाशे का किरदार अदा करके गलियों में गुजरने वाले शहरियों और बच्चों की जिंदगी दाव पर लगा रखी है। चौक सरवर शहद के बासियों ने कमिश्नर डेरा गाजी खान और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि चौक सरवर शहद में आवारा कुत्तों की तलफी के लिए मौसर इकदाम किए जाएं ताकि बच्चे सुकून के साथ अपने गलियों में खेल सकें। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद।
خیرپور کے رہائشی مزدور کے 4 بچے پراسرار بیماری کے باعث معذور ہو گئے ہیں۔ محنت کش امداد کے لیے کسی مسیحا کے منتظر ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں علی گوہر۔ خیرپور کے رہائشی مزدور مجاہد چنا کے 4 بچے پیرائسس بیماری کے باعث معذور بن گئے ہیں، جن کے علاج میں مدد کی خاطر والدین نے منتخب نمائندوں کو کئی بار جا کر التجا کیے، پر کسی نے بھی کوئی مدد نہیں کی۔ سندھ حکومت اور منتخب نمائندوں کو چاہیے کہ معذور بچوں کے علاج اور ان کی مالی مدد کر کے انہیں پریشانی ختم کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی گوہر گوپانگ، سچ نیوز، خیرپور۔ شیخوپورہ میں میونسپل کارپوریشن بغیر حکمت عملی اپنی سیٹ پر براجمان ہے۔ قومی خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں۔ عہدیداران کی منمانیاں جاری ہیں۔ قواعد و ضوابط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے شیخوپورہ میں تعمیرات کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد مشتاق کی اس رپورٹ میں۔ سی ای او میونسپل کارپوریشن شیخوپورہ، ایم او پی اور میونسپل کمیٹی کے انسپیکٹروں نے رشوت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ بھاری رشوت کے عوض شہر میں مختلف مقامات پر غیر قانونی طور پر پلازے اور کمرشل دکانیں تعمیر کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ کرپٹ اور رشوت خور مافیا قومی خزانے کو بھرپور نقصان پہنچا رہے ہیں۔ نقشہ پاسی اور دیگر قانونی قواعد و ضوابط کی مد میں قومی خزانہ میں جمع ہونے والی رقم کرپٹ افراد کی جیبوں میں محفوظ ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کرپشن فری پاکستان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر علی جوئیہ کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں جن میں خالد روڈ، شرکپور روڈ چوک، فیصل آباد روڈ، ڈکی روڈ، لاہور روڈ اور دیگر جگہوں پر ایسی تعمیرات جاری ہیں جن کے بارے میں بازوق ذرا سے پتہ چلا ہے کہ نقشہ جات پاس نہ ہونے کے ساتھ ساتھ قانونی قواعد و ضوابط کو مد نظر نہ رکھا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اس مسئلہ کی طرف خصوصی توجہ کی اپیل کی ہے۔ محمد مشتاق، سچ نیوز، شیخوپورہ۔ شاہکوٹ میں ہونے والی بارشوں سے سیوریج سسٹم جواب دے گیا۔ بارش کا پانی گھروں میں داخل، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ لیاقت علی بھٹی کی رپورٹ۔ شاہکوٹ میں باران رحمت شہریوں کے لیے زحمت بن گئی۔ حالیہ دنوں میں ہونے والی بارشوں سے سیوریج کا نظام مکمل طور پر فیل ہو گیا، جس کی وجہ سے شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ٹی ایم اے آفس کے اطراف کی آبادی سمیت بٹ چوک، ننکانہ روڈ، جڑاوالا روڈ، دربار روڈ ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگا، جس کے باعث شہریوں کا گزرنا محال ہو گیا۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ بھائی جان، ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جب بارش ہوتی ہے تو گھروں کے اندر پانی چلا جاتا ہے اور اکثر یہ جو سیوریج بند رہتا ہے۔ ہم روزانہ ٹی ایم اے کے ساتھ ہی ہمارے ٹی ایم اے کا دفتر ہے، ادھر جا کے ہم تھک گئے، کوئی بھی آ کے ہماری فریاد نہیں کرتا۔ آتے ہیں، دیکھ کے چلا جاتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے ادھر آ کے۔ ہم اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ بھی آتی ہیں، آ کے بس گاڑی پہ گھوم کے چلے جاتی ہیں اور دیکھتی تک نہیں کہ اتر کے نہیں دیکھتی ہیں، ان کا کیا کریں۔ شہریوں کی حکام بالا سے نوٹس لینے کی اپیل۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ لیاقت بھٹی، سچ نیوز، شاہکوٹ۔ میاں والی قریشیاں کی قدرتی جھیل انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہے۔ کئی میلوں تک پھیلی جھیل اب سمٹ کر مختصر ہو گئی۔ راشد رفیق کی رپورٹ۔ گھاگڑی جھیل ضلع رحیم یار خان کی تاریخی پس منظر رکھنے والی جھیل ہے، جو کبھی دریائے ہاکڑا کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ سرائکی زبان میں ڈھانڈ جھیل کو کہتے ہیں اور لفظ ہاکڑا دریا سے منسوخ ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہ جھیل کئی میلوں تک پھیلی ہوئی تھی اور یہاں پر نواب اب بہاولپور کے ساتھ ساتھ برے صغیر کی دوسری ریاستوں کے راجے مہاراجے بھی سیر کے لیے نواب صاحب کے ساتھ آتے تھے اور اس جھیل سے مچھلی اور مرغابی کا شکار کیا کرتے تھے۔ ڈھانڈ گاگڑی جھیل بہت پرانی ہے۔ یہاں پر برا صغیر ریاستوں کے کئی نواب آف بہاولپور کے ہمراہ سیر کرنے اور شکار کرنے اکثر یہاں پر آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ پہلے یہاں لوگ دور دور سے لوگ تفریح کرنے اور شکار کرنے آتے تھے۔ اب ڈھانڈ گاگڑی جھیل ویران ہو چکی۔ ابھی بھی آس پاس کے علاقوں کے سیاح یہاں آتے ہیں، مگر جھیل میں پانی کی کمی کی وجہ سے مایوس ہو کر لوٹ جاتے ہیں۔ اگر انتظامیہ جھیل پر توجہ دے تو یہ ایک زبردست تفریح مقام کے طور پر ابھر سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راشد رفیق، سچ نیوز، میاں والی قریشیاں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ وزیرستان میں بارودی سرنگ پھٹنے سے شہید ہونے والے دھرتی ماں کے نڈر سپوت محمد ساجد کی نماز جنازہ آبائی علاقے سمندری میں ادا کی گئی۔ شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ شہباز بدی کی رپورٹ۔
راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ سمندری کے رہائشی فوجی محمد ساجد وزیرستان میں بارودی سرنگ پھٹنے سے شہید ہو گئے۔ ان کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ محمد ساجد کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ تدفین کے بعد شہید کو سلامی بھی دی گئی۔ شہید ساجد کے پسماندگان میں بیوی، 2 سال کا بیٹا اور 2 ماہ کی بیٹی شامل ہیں۔ تدفین کے موقع پر ہر آنکھ اشکبار شہید فوجی ساجد وزیرستان میں دہشت گردوں کی جانب سے لگائی گئی بارودی سرنگ پھٹنے سے شہید ہوئے۔ شہید کا آبائی گاؤں سمندری کا نواحی گاؤں 218 گاوے ہے۔ 218 گاوے میں ہی شہید کی نماز جنازہ کے بعد تدفین کی گئی۔ کیمرہ مین عمر جٹ کے ساتھ شہباز مدنی، سچ نیوز سمندری۔ مذہبی اسکالر علامہ ضمیر اختر نقوی دل کا دورہ پڑنے سے کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 76 برس تھی۔ مرحوم کی نماز جنازہ انچولی امام بارگاہ شہدائے کربلا میں ادا کی جائے گی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے علامہ ضمیر اختر نقوی کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی کو گزشتہ شب طبیعت خراب ہونے پر کراچی کے نجی اسپتال لے جایا گیا تھا، جہاں علاج کے دوران ہی انہیں دل کا دورہ پڑا اور حرکت قلب بند ہو جانے کے سبب خالق حقیقی سے جا ملے۔ مذہبی اسکالر علامہ ضمیر اختر نقوی 1944 میں بھارت کے شہر لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ پاکستان بننے کے بعد 1967 میں کراچی منتقل ہو گئے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی خطیب کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے۔ آپ 40 سے زائد کتابوں کے مصنف تھے۔ تحقیق و تحریر، مرثیہ نگاری، شاعری کی دیگر اصناف سمیت اردو ادب پر عبور رکھتے تھے۔ تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی، جس کے سبب دینی محافل میں انہیں خصوصی طور پر مدعو کیا جاتا تھا۔ علامہ ضمیر اختر نقوی نے شہزادہ قاسم ابن حسن پر 2 جلدوں پر مشتمل سوانح تحریر کی۔ ان کی تصنیف معراج خطابت 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے علامہ ضمیر اختر نقوی کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے مرحوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی ہے۔ گورنر سندھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرحوم کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ثانیہ رنگ روڈ کے خلاف ڈیرہ اسماعیل خان میں خواتین کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ خواتین نے ملوث تمام افراد کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ کر دیا۔ لاہور موٹر وے پر خاتون پر ہونے والے ظلم کے خلاف ڈیرہ اسماعیل خان کی خواتین نے احتجاج کیا۔ خواتین مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر انصاف 2 کے نعرے درج تھے۔ اس موقع پر خواتین مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملزمان کو قرآن و سنت کے مطابق سزائیں دی جائیں۔ ایسی درندگی کرنے والے ملزم کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ ملزمان کو گرفتار کر کے سرعام پھانسی دی جائے تاکہ دوبارہ ایسا افسوسناک واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ لیا میں صحت انصاف کارڈ کا آغاز کر دیا گیا۔ صحت انصاف کارڈ تقسیم کارڈ کا حامل شخص سالانہ 7,20,000 روپے کا مفت علاج کروا سکے گا۔ ظہور دورانی کی رپورٹ۔ عام شہریوں تک صحت کی سہولیات پہنچانا جہاں حکومت کی اولین ذمہ داری ہے، وہیں جمہور کا بنیادی حق بھی۔ لیا میں غریب شہریوں کے علاج معالجہ کی مفت سہولیات کی فراہمی کے لیے صحت انصاف کارڈ کا آغاز کر دیا گیا۔ اس سلسلہ میں ضلع کونسل ہال میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر لیا، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب و ممبر صوبائی اسمبلی سید رفاقت علی گیلانی، صدر پی ٹی آئی بابر خان کتران سمیت خواتین و حضرات کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ صحت انصاف کارڈ کے ذریعے انصاف کارڈ کا حامل شہری 7,20,000 تک کی رقم کا علاج معالجہ مفت کرا سکے گا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر لیا اسفر ضیاء کا کہنا تھا لیا کی آدھی آبادی صحت انصاف کارڈ سے مستفید ہو سکے گی۔ صحت انصاف کارڈ میرٹ اور شفافیت کی بہترین مثال ہے۔ اس دوران ان کا مزید کہنا تھا اساتذہ پروگرام کے تحت لیا کو 10 ارب روپے کا پیکج ملا ہے۔ کیمرہ مین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز۔ سندھ کے علاقے رتو ڈھیروں میں واپڈا ہائیڈرو یونین کی طرف سے جبری ریٹائرمنٹ کے خلاف ملازمین نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سہیل عباس کی رپورٹ۔ واپڈا ہائیڈرو یونین کی طرف سے رتو ڈیروں میں جبری ریٹائرمنٹ کیے گئے ملازموں کی بحالی کے حوالے سے احتجاج۔ سید عمران علی شاہ، محمد اسلم جنیجو کی نگرانی میں کثیر تعداد میں ملازموں نے ہاتھوں پر کالی پٹیاں باندھ کر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ سیبکو کی جانب سے ملازموں کی جبری برطرفی کے خلاف ہائیڈرو یونین رتو ڈیرو کی طرف سے عہدیداروں نے ہاتھوں پر کالی پٹیاں باندھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مظاہرین نے کہا کہ ایکس ای این لارکانہ مشتاق احمد بردی نے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے لارکانہ کے مختلف تحصیلوں سے 12 لوگ، جن میں رتو ڈیرو کے اے ایل ایم محمد یوسف بھٹو، غلام اصغر دامرا میٹر ریڈر، امام جنیجو، عبدالحمید بھٹو ایل ایم، غلام رسول پروڈو اور نعیم اختر سومرو کو مشتاق بردی نے جھوٹے الزام لگا کر جبری ریٹائر کیا ہے۔ ایسے عمل کے خلاف آج ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر ملازمین کے ساتھ انصاف نہ کیا گیا تو ہم احتجاج کا دائرہ پورے پاکستان میں بڑھائیں گے۔ اور انہوں نے حکومت اور واپڈا کے سیکرٹری سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ راشی کرپٹ ایکس ای این مشتاق بردی کو ہٹایا جائے اور ملازمین سے بے چینی ختم کی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سہیل عباس، ٹی وی رتو ڈیرو۔ ٹنڈو الیار پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ٹنڈو آدم میں جاں بحق ہونے والے نوجوان کے قتل کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ امتیاز حسین کی رپورٹ۔
टंडो आदम में मंशात फरोशी के खिलाफ पाकिस्तान खासकेली इताद की जानिब से निकलने वाली रैली में नामालूम अफराद की जानिब से हमले के दौरान शदीद जख्मी होने वाले अकबर खासकेली के कत्ल के खिलाफ पाकिस्तान खासकेली इताद सिटी टंडोलयार की जानिब से प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर टंडो आदम पुलिस, मंशात फरोश और नौजवान अकबर खासकेली के कत्ल के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मकामी रहनुमा इमरान खासकेली, इफ्तिखार खासकेली, मेहदी हसन खासकेली और दीगर ने कहा कि बेगुनाह हमारे नौजवान को कत्ल किया गया है। पुलिस मंशात फरोशों का साथ देने में मसरूफ है। इन्होंने आईजी सिंध और दीगर आला अमलदारों से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर अकबर खासकेली के कातलों को गिरफ्तार किया जाए वरना एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। इम्तियाज हुसैन, तश टीवी न्यूज, टंडोलयार। मुल्क भर में कोरोना मजीद 6 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे में वायरस के मजीद 526 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेज और अमवात की तादाद में बतदरीज कमी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में 526 कोरोना केसेज सामने आए जबकि 6 मरीजों ने दम तोड़ा। NCOC का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना से कुल अमवात 6389 हो गई जबकि मजमूई केसेज की तादाद 3,01,481 है। अब तक 2,89,429 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध में कोरोना से ज्यादा मुतासरा मरीजों की तादाद 1,31,880 हो गई। दूसरे नंबर पर पंजाब में मरीजों की तादाद 97,689 रिपोर्ट हुए। KPK में 36,942, बलोचिस्तान में तादाद 13,483 हो गई। इस्लामाबाद में 15,901, आजाद कश्मीर में 2400 और गिलगित में 3,196 मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 31,411 टेस्ट किए गए। मुल्क भर के 735 अस्पतालों में कोरोना के 1,000 मरीज जेर इलाज हैं जबकि मुल्क भर में 96 मरीज वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं। चकवाल में फायरिंग का अफसोसनाक वाकया। सैर के लिए आए मियां बीवी मुलजिमान की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए। चकवाल के इलाका कलरकहार में झील रोड पर सैर के लिए आए मियां बीवी पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में दोनों शदीद जख्मी हो गए जिन्हें ट्रामा सेंटर कलरकहार मुंतकिल कर दिया गया। सैर के लिए आए मियां बीवी का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद दोनों मियां बीवी को रेस्क्यू ने रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया। फायरिंग वाकये के बाद सियाहती मकाम और गिरदोनवा में खौफ हरास फैल गया। हाफिजाबाद में जायदाद की खातिर भाइयों की कैद में जंजीरों में जकड़ा माजूर शख्स को पुलिस ने बाजियाब करवा लिया। 2 भाइयों समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आज के लालच में खून सफेद हो गया, रिश्तों में रवादारी का पास न रहा। हाफिजाबाद के नवाही इलाके में सगे भाई जल्लाद बन गए। जायदाद नाम करने का मुतालिबा न मानने पर सफाक भाई जान के दुश्मन बन बैठे। मोहल्ला सादात कॉलोनी के रिहायशी माजूर शख्स सज्जाद अली उसके सगे भाइयों ने जंजीरों से बांधकर कमरे में कैद कर दिया। माजूर भाई को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। अहले इलाका ने इत्तला पुलिस थाना सदर को दी तो 5 रोज से कैद जंजीरों में जकड़े माजूर सज्जाद अली को पुलिस ने बाजियाब करा लिया। 2 भाइयों समेत 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। दीपालपुर थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई। जाली पीर बनकर सादा लो अफराद को लूटने वाले गिरोह के 8 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए जबकि मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। दीपालपुर थाना सिटी की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 जाली पीरों को गिरफ्तार कर लिया। ग्रीन सिटी में जाली पीर ऑनलाइन पीरी मुरीदी चला रहे थे और सादा लो अफराद को लूटते थे। मुतादिद शिकायत पर थाना सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जाली पीरों को गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ती महंगाई ने आवाम को नाकों चन्ने चबा दिए। सिबी में 20 किलो आटे का थैला 1400 रुपए जबकि चीनी अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के करीब पहुंच गई। उमर फारूक की रिपोर्ट। महंगाई ने आवाम का जीना दोबर कर दिया है। अशियाए जरूरत बाजार में चीनी और आटा नायाब होने के साथ साथ आवाम की पहुंच से दूर हो गया। शहर के तमाम छोटे बड़े दुकानों पर आटा और चीनी की कीमतें अपनी जोबन पर पहुंच गई। 20 किलो का थैला 1300 से 1400 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है जबकि रही सही कसर 90 से 100 रुपए में बिकने वाली चीनी ने पूरी कर दी। आटा आज लेने के लिए मैं बाजार आया तो 1300 से 1400 रुपए बोरी आटा है और लिहाजा 500 रुपए जो ना मजदूरी है सारे दिन की, तो इसमें किधर पूरा होता है सर। मैं तो घूम घूम कर थक गया, किधर भी जो ना यूटिलिटी पर भी आटा नहीं मिलता है। लिहाजा मेहरबानी करके वज़ीर आज़म साहब से अपील है कि चीनी भी जो है ना 90 से 100 रुपए किलो तक है, इसमें गुजारा नहीं है। आवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाया जाए ताकि महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर उमर फारूक, सच न्यूज सिब्बी। जेहलम की तहसील दीना में खुद साख्ता महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशियाए खुरनोश की कीमतें गरीब की पहुंच से दूर हो गईं। जुल्करनैन शाह की रिपोर्ट।
मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू है ही, मगर तहसील दीना की इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से दुकानदार एशियाई खुदनोश की कीमतें मुंह मांगे दामों वसूल कर रहे हैं। मसनूई महंगाई की वजह से एशियाई खुदनोश गरीब की पहुंच से दूर हो गई है, जिसकी वजह से मुतवस्सित तबका फाकों पे मजबूर है। फ्रूट की तरफ देखो, सेब 200 रुपए, केला 200 रुपए, अगर सब्जी लेने के लिए जाए 30 रुपए 50 रुपए का कोई मसाला नहीं देता, अगर देना भी चाहिए हजार बातें सुननी पड़ती हैं। इसलिए इन सारे गरीबों की गुजारिश है कि सारी महंगाई है ना थोड़ी सी कम करें। सब्जियां तो बहुत सारियां महंगियां कर छड़ियां ने, इस करके जनाब हुण मुर्गे का पता करना आए हैं कि गरीब बंदा तो बड़ा परेशान हो गया कि सब्जी तो 100-150 तो घट आई कोई नहीं। इस टाइम आटा चीनी घ्यो जेडे ने वो भी सही हाई लेवल पे जा रहे हैं। महंगाई इतनी गरीब बंदे नहीं पहुंचती, वैसे ही दूर। इंतजामिया की मिली भगत दुकानदार दीदा दलेरी से अपने अपने रेट लगाए बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। म्यूनिसिपल कमेटी दीना के ऑफिसरान दफ्तरों में बैठ के महजूज हो रहे हैं और गरीब मुनाफाखोरों के हाथों लुट रहे हैं, जिसकी वजह से एशियाई खुदनोश की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। यहाँ पे जो आए हुए खरीदार थे उनका कहना था कि दुकानदारों की तरफ से खुद साख्ता महंगाई की गई है, जिसकी वजह जो है चेक एंड बैलेंस का ना होना है। डीसी जिलम यहाँ पे नोटिस लें ताकि ये खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़ दीना। इलाकाई खबरनामा से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।